أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان المبارک کو دیگر تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمتوں، عنایت اور کرم نوازیوں کی عجیب شان ہوتی ہے۔ انہی برکات کا یہ ثمرہ ہے کہ اس میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے اور اپنے بستر پر تشریف نہ لاتے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ لیکن جب رمضان کی آخری 10 راتیں آتی تو سیدنا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں جو کوشش فرماتے وہ باقی دنوں میں نہ فرماتے۔ اب ان ساری باتوں سے ہمیں یہ اندازہ لگتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک اللہ کو قرب حاصل کرنے کا بہترین مہینہ ہے۔ قرب کی خواہش محبت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ انسان اپنے محبوب سے بار بار ملنا چاہتا ہے، اس لیے ایک مومن جسے اللہ سے محبت ہے اسے نمازوں سے بھی محبت ہوگی، کیونکہ نمازوں سے اللہ کا ملاقات کا دوسرا نام ہے۔ اور یہ سارا کچھ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اس چیز کو پریکٹیکلی کرتے ہیں اور ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں جہاں سارا دن انسان بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، پیاس لگتی ہے، برداشت کرتا ہے، بھوک لگتی ہے، اس کو صبر سے کام لیتا ہے، مگر یہ سب کچھ کر کے کچھ ہم ایسے اعمال بھی کر دیتے ہیں کہ سارا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک کسان سارا سال اپنے کھیت میں کام کرتا ہے، اپنے اناج کی خاطر موسم کی مشقتوں کا سامنا کرتا ہے، سخت گرمی میں اپنا خون پسینہ ایک کرتا ہے، اور جب فصل پکنے کے لیے تیار ہوتی ہے تو ایک رات میں سب کی سب ضائع ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے روزوں کا بھی ایسا حال ہو سکتا ہے کہ سخت پیاسا رہیں، بھوک برداشت کریں، مگر روزے میں کچھ ایسے اعمال کر دیں کہ وہ سب کا سب ضائع ہو جائے۔ وہ اعمال کون سے ہیں جن سے روزہ ضائع ہو جاتا ہے؟ میں آپ کو ترتیب سے بتا رہا ہوں، اور آپ آئندہ کے بعد آپ کوشش کریں کہ ان اعمال کو نہ کریں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں اور جو ہمارے روزے کا سارا عمل ضائع کر دیتے ہیں۔ اب ان میں سب سے پہلے سحری کھا کر کے انسان صبح جب سحری کھاتا ہے اس میں سو جاتا ہے کہ تھوڑی دیر آرام کر لوں، اٹھ کے فجر پڑھوں گا، اور شیطان کو نماز قضا کرانے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی بے قدری ہے۔ اسی طرح افطاری کے انتظار میں باجماعت نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں، یہ بھی رمضان المبارک کی بے قدری ہوئی۔ بعض لوگ رمضان المبارک میں خبروں کے نام پر ٹی وی دیکھتے ہیں، غیر محرم عورتوں پر نظر پڑتی ہے، بازار سے گزرتے ہوئے اپنی نگاہ کا احتیاط نہیں کرتے، یہ بھی رمضان المبارک کی بے قدری ہے۔ اخبار بھی بینی کے شوق میں تصاویر بھی دیکھتے ہیں، یا بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ پیاس سے اور دھوپ سے بچنے کے لیے ڈائجسٹ وغیرہ پڑھتے ہیں، ناول افسانے کہ وقت گزر جائے، تو وقت گزاری کے لیے ڈائجسٹ جیسی کتابیں اور اس طرح کی کتابوں کا پڑھنا بھی رمضان المبارک کی بے قدری ہے۔
इससे बेहतर था आप कुरान मजीद की तिलावत कर लेते हैं। इससे बेहतर था कि आप अल्लाह का जिक्र कर लेते हैं। और बाज मर्तबा औरतें घर के काम काज में लगी होती हैं और वो वक्त गुजारी के लिए मौसीकी वाली कवाली लगा देती हैं। और ऐसी कवालियां आजकल बन भी रही हैं गानों की तर्ज पर। भाई कोई बैतुल हौला के तर्ज पर अगर मस्जिद बना दे तो आपको खुशी होगी, देख के गुस्सा आएगा ना। तो अगर कोई नात बनानी थी तो जरूरी है गाने की तर्ज पे बनानी होती। खुदा के बंदो, तो इस किस्म की कवालियां जिनमें साज हो, मौसीकी हो, वो हराम होती हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं आलात मौसीकी को तोड़ने के लिए मबूस हुआ हूं, इसलिए इससे 100% परहेज करना चाहिए। बाज नौजवान वक्त गुजारने के लिए इंटरनेट पर बैठ जाते हैं और जो दुनिया घर का गंद है वो इंटरनेट के अंदर मौजूद होता है। यह भी रमजान मुबारक की बेकदरी हुई। और बाज अपने दोस्तों से मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर देते हैं। यह भी रमजान मुबारक की बेकदरी हुई। और इससे बढ़कर सबसे बड़ा गुनाह यह कि सेल फोन के ऊपर गैर महरम से बातें करते हैं या उसको मैसेज भेजते हैं। यह भी रमजान मुबारक की बेकदरी है। और यह भी रमजान मुबारक की बेकदरी है कि इंसान गैर महरम को कहे कि मैं अब रमजान में मैसेज नहीं भेजूंगा, उसके बाद भेजूंगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें अल्लाह का हुक्म की ताबीर नहीं की। तो रमजान में इन गुनाहों को काम में करना है, यह नहीं कि सिर्फ रमजान के लिए छोड़ना है। बाज लोग हालात हाजरा के नाम पर एक दूसरे से गीबतें शुरू कर देते हैं। बाज लोग रमजान में ये कहने में बड़ा खुशी महसूस करते हैं कि आज रोजा बड़ा लगा हुआ है। भाई सब्र कीजिए, सब्र का महीना है और रोजा लगा भी है तो कितने घंटे की बात है, चंद घंटे की बात है। मगर वो इसको एक ताकत बना लेते हैं। हर आने वाले को बस मैं उठ ना सका, थोड़ा वक्त था, पानी ना पी सका, खाना ना खा सका, ऐसे लगता है जैसे रोजे का मातम कर रहे हों बैठे हुए हैं। यह भी रमजान मुबारक की बेकदरी है। रमजान मुबारक में जो आदमी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुर्ब के लिए कोशिश करेगा, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को माफ फरमाएंगे और उसको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर देंगे। अब ये वो काम हैं, इनसे बचने की खुद भी कोशिश करें और अपने घर में जो इन कामों में लगे हुए हैं उनको भी बचाएं, ताकि सारा दिन आप भूखा प्यासा रह करके आप रोजे का जो असल सवाब है उस तक आप पहुंच सकें। अल्लाह पाक आपको और मुझे रोजे की सही कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।